اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آپ کو پتا ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں سب سے پہلے آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر۔ کسی بھی مولوی صاحب نے ہمارے کانوں میں آواز دی ہوگی، اذان تو ہر بچے کو دی جاتی ہے، اللہ اکبر سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، اور جب انتقال ہو جائے جنازہ تیار کر کے لایا جائے، امام کے سامنے رکھا جائے، امام سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی زندگی ختم بھی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ مسلمان جب دنیا میں آیا ہے تو یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے، اور جائے گا بھی تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ ہم تو صرف اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ غیروں نے لوگوں میں ایک عجیب مزاج بنا دیا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساحل سمندر اور دیگر علاقوں پر آج پارٹیاں اور وہاں پر نشے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی خوشی کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے تو ہم سال کے آخری گھنٹے کو رب ذوالجلال کے ذکر میں کیوں نہ منائیں۔ اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، قرآن پاک کی مشہور سورہ ہے، سورہ والضحیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، اس چاشت کے وقت کی قسم جو محبوب کے چہرے کی طرح چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اس رات کی سیاہی کی قسم جو محبوب کی زلفوں کی طرح ہے، ما ودعک ربک وما قلا، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو امت کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ ہم آنے والے سال کا استقبال اسی اعتبار سے کریں گے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی۔ عزیزان گرام وقار، ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تب پھر تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی زندگی آ جائے تمہارے، اور ایمان نہ ہو، ایمان کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو
पूरी दुनिया के लिए हीरो है। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में, इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश्शरिया बदरु तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने गहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा और उनकी बीवी। छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था, काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया। और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामी छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया। बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाह अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की
دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا۔ حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا، اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی۔ پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا، ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی۔ جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں۔ کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید، زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا۔ غلامی کا دور ہے۔ زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے آ گئے، دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی، اور نوجوان کے طور طریقے ایسے۔ میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے۔ ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے۔ وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے۔ یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں۔ یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا، پوچھا تمہارا نام کا؟ زید، باپ کا نام حارثہ۔ لوگوں نے کہا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں۔ باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے۔ زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن جاؤ، اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے۔ یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا، گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے، یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے۔ میرے عزیزو، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا، حارثہ اور ان کی ماں سے کہا تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا، حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے، اور ان کی سخاوت بھی، دریا دلی بھی، رحم دلی بھی مشہور ہے۔ ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا، دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے، اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے۔
माँ इतना रोई, बाप इतना रोए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर तरस आ गया। पूछा क्या बात है? कहा हमारा बच्चा गुम हुआ था, सालों बीत गए, अब तक हमने खाने का मजा नहीं चखा और हम सब की जिंदगी ऐसी वीरान सी लगती है कि उसके बगैर जिंदगी में अंधेरा है। पूछा हुजूर ने कौन है तुम्हारा बच्चा? कहा उसका नाम जैद है और सुना है वह आपकी गुलामी में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैद, तुम माँ बाप हो जैद के? कहा हाँ, अगर आप मुनासिब फरमा समझे तो हमें हमारा जैद लौटा दें। आप अल्लाह के तरफ से सुना गया है बड़ा रहम दिल रखते हैं, हमारे लिए अपना जैद लौटा दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं किसी के बाप और किसी की माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये फैसला मैं जैद के ऊपर छोड़ता हूँ। वो चाहे तो मुझसे आजादी ले ले, बगैर किसी रकम के, बगैर किसी फिदिये के गुलामी से आजाद करता हूँ और तुम उसे ले जाओ, और अगर नहीं तो फिर उसकी मर्जी जो हो उस पर अमल किया जाए। फिर माँ बाप को ला करके जैद के सामने खड़ा किया जाना था। मुअर्रिखीन ने जो तारीख लिखी है, पढ़ते हैं तो आंखें आप दीदा हो जाती हैं। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ये दोनों माँ बाप को जो बिछड़े हुए बच्चे की जुदाई में रोते हुए आए थे, चचा भी साथ था, हुजूर अपने घर ले आए और उसके बाद जैद अपने कामों में मसरूफ थे। बुलाया जैद इधर आ जाओ। आए जैद, जैसी पहली नजर पड़ी बाप पर, माँ पर, क्या कैफियत होनी चाहिए? बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा है, बरसों से दूर रहने वाला, माँ बाप की मोहब्बत में ये जुदाई के गम बर्दाश्त करने वाला। एक नजर उठाई, फिर नजर झुका ली और सरवरे कायनात की तरफ देखने लगे। मेरे आका ने पूछा जैद तुम जानते हो इनको? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी माँ है। हुजूर ने पूछा जैद तो फिर मिलते क्यों नहीं? बरसों के बिछड़े हुए हो, फिर उनके पास जाते क्यों नहीं? जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को देखने के बाद फिर किसी के चेहरे की तरफ हम नजर नहीं उठाते। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जैद मिल लो, माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था, इतने सालों तुम अपने माँ बाप से अलग रहे, अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। यमन अपने कबीले जाओ, अपने खानदान, अपनी माँ और अपने बाप, अपने भाइयों के पास जाओ। हजरत जैद उस वक्त खड़े होकर कहते हैं मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए हुजूर के घर के अतराफ जमा हो चुके हैं, बहुत सारे जमा हैं। जैद ने सबको मुखातिब करके कहा ऐ लोगो हाजिरीन मजलिस, सब देखो ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे चचा है, लेकिन सबको गवाह बनाकर कहता हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी 1000 आजादियों से अफजल है। मैं अपनी माँ के पास न जा सकता हूँ, न बाप के पास जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसी दर की गुलामी में रहना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा आजाद कर रहे हैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे आजाद कर रहे हैं। दुनिया में किसी को आजाद कर दिया जाए उस वक्त तो बहुत बड़ी नेमत समझी जाती थी, लेकिन तुम हो कि आजाद होना नहीं चाहते। जैद ने कहा 1000 बाप और 1000 माँ मिलकर जो अपने बच्चों पर शफकत नहीं कर सकती, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे साथ किया। जैसे ही जैद हजरत जैद का ये ऐलान मक्का वालों ने सुना तो क्या रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद का हाथ पकड़ करके ले जाते। कहां लेकर के आए? हरम काबा के पास आए, पूरे मक्का वालों को मुखातिब करके कहा ऐ मक्का वालों गवाह रहना, मैंने जैद को गुलामी से आजाद किया और आज के बाद से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस। मक्का में ये बात मशहूर हो गई। क्या? जैद को जैद बिन हारिसा कम कहा जाता था, जैद बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा जैद
میرے عزیزو جو اس دربار میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ مزہ ہے جس کو چکھنے کے بعد ہی بریلی کے امام نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک کے دربار کا لطف جس نے اٹھا لیا ہے پھر وہ کسی اور دربار کی طرف منہ بھی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی لذت جسے حاصل ہے وہ آج کے ہیپی نیو ایئر کے جلسوں میں یا وہاں کے تماشوں میں شرکت کرے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ آنکھ ان تماشاؤں کو نہیں دیکھ سکتی جو جلوہ رسول دیکھنے کے لیے بےتاب۔ آج کی رات میرے عزیزو یہ لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں تو یہ لکھا ہی جا رہا ہے، دنیا کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ لوگ سال کا اخیر حصہ کس طرح سے گزارتے ہیں، نئے سال کی ابتدا اور اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ دنیا والے عیش میں دھت ہو کر، نشے میں دھت ہو کر کے کرتے ہیں، مگر مسلمان نبی پاک کے قدموں میں ہی کامیابی سمجھتا ہے۔ آؤ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار کی لذت میں دینا چاہتا ہوں، اسی لیے اس بات پر میں بار بار توجہ دے رہا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں۔ کب تک ٹھوکریں کھاؤ گے اے نوجوانوں، کب تک اس کی گلی میں اس کی گلی میں کہاں کہاں مانگو گے، کہاں کہاں کس سے بات کرو گے۔ ایک گلی کی طرف آ جاؤ جو ہر گلی سے آزاد کرتی ہے۔ دوسروں کے منگتا بننے سے بہتر ہے آمینہ کے لال کے منگتا بن جائے، اس نبی پاک کی غلامی جو ہزار آزادیوں سے افضل ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، وہ جانثار رسول، دامن رسول میں جیسی آ گیا، جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کئی سالوں تک زخم اٹھائے اور بچہ ان کے متعلق جانتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے۔ ان کی جسم پر، ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا، دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا، یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو۔ لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، زمانہ بیت گیا، آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ۔ میرے عزیزوں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے، بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے غلام تھے، حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو۔ جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے، آپ سیدنا کہتے۔ کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب۔ کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو۔ سیدنا بلال آئیے۔ حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہے سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے، حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں۔ آپ اپنا جبہ اٹھائیں، جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت میں آپ کا اور اس گلی کا گدھا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا۔ ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں۔ ایک صحابی ہے مصعب بن عمیر،
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی، مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بردار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے، تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے۔ ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ۔ جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے، روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے۔ دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا، تو مصعب بن عمیر تھے۔ مدینے آئے تھے، گلی گلی میں جاتے تھے، گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے۔ ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے، عام لوگ نہیں ہیں۔ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ انصار قبیلوں کے سرداروں کو اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان۔ میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا، زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا، جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا، دامن مصطفیٰ میں آیا ہے، ہجرت پر ہجرت ہے، وطن چھوٹا ہے، کبھی حبشہ کے چکر، کبھی افریقہ کے چکر، اور اس کے بعد کبھی یثرب، یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں۔ مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے، اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے، سفیر رسول ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں، جیسے ہی حضور تشریف لائے، جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے، بکری کی کھال، اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے، لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب، یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی، سب سے مہنگا لباس پہنتا، ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے، پھر کے گلی گلی تباہ،
ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी के ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, ये आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश और इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में, ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गरम कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा कराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद साहबा ने कहा आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसअब बिन उमैर का एक जुमला था जो ओहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है? अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी कर के मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसअब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसअब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए, रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे। और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही जालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की वहां गर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसअब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहते। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर ओहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसअब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ऐ मुसअब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा इतना ही कपड़ा मुसअब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसअब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से
ایک چھوٹا ٹکڑا لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کو لیے جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کو ساتھ لیے جا رہا ہے۔ اس گھر گھاس ان کے قدموں پر رکھ کر دفن کیا گیا۔ پھر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ کون سے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا تھا ان قدموں میں، عیش و عشرت کو ترک کر دیا تھا، ان کے مہنگے لباس، ان کی مہنگی خوشبوئیں، ساری چیزیں دربار رسالت میں وقف ہو گئی تھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ آج آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال چیزیں چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، اوڑھنا چھوڑ دو، نہیں، کم از کم حضور پاک کے اگر غلام ہو تو حرام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہو۔ لباس اچھا پہنو، خوشبو استعمال کرو، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اے نوجوانوں، اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم چاہتے تمہارے کان پھر یہ گندے نغمے کیوں سنتے ہیں؟ یہ گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی کیسے ہیں؟ یہ تم آوارہ گردی میں اپنی آنکھیں بہکاتے کیسے ہو؟ تمہارے یہ جسم کا ہر عضو گناہوں کی غمازی کیوں کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر آؤ میرے عزیزوں، اس دربار کی غلامی کی لذت جسے مل جائے۔ اللہ اکبر، میں سچ کہتا ہوں، اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اقبال کے اشعار بہت معنی خیز ہے۔ کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور پھر اقبال جو کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو حضور پاک کی آشنائی کی لذت ملی ہے، پوری دنیا سے اسے بے خبر کر دیتے۔ میں اب سال کی ابتدا ہو گئی، ان جانثاروں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت محسوس کی ہے۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے دو گہرے یار، بہت گہرے دوست کیا دعا کر رہے ہیں بتاؤں آپ؟ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، یہ دو نام یاد رکھنا ہے نوجوانوں، جن کو کہتے ہیں نا جگری یار، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، رات کو چلنا پھرنا ساتھ میں، کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی، لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو۔ دونوں آئے، مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ عبداللہ بن جہش کہتے ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ، کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے، مولا میرا مقابلہ کسی ایسے سخت دشمن کے ساتھ کرا جو سب سے بڑا پہلوان ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو۔ تمنا تو دیکھو حضور کے غلام کی کیسی، تمنا کیسی، کل جو سب سے بڑا دشمن ہوگا اس سے میرا مقابلہ کرا دے مولا۔ پھر کیا کرے گا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا جب وہ تیرے حبیب کا دشمن سامنے آئے، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کو گرا کر اس کے نیزے پر جھنڈا گاڑ کر کہو لبیک یا رسول اللہ، رسول پاک کی سر بلندی کا اعلان کرو۔ یہ دعا تو دیکھیں دعائیں کیسی کیسی ہیں۔ علماء کی تمنا یہ نہیں ہے حالات کچھ ہو گئے تو میں چھپ کر کے کہیں پناہ لے لوں گا۔ جنگ کے حالات میرے عزیزوں کرکٹ کا میدان نہیں ہے، سر ہتھیلی میں لیے جانے کا منظر ہوتا ہے، جان لے کر جاتے ہیں، لیکن تمنا بھی کیا ہے، چھوٹے سپاہی سے لڑنے کا نہیں ہے، چھٹ پٹ وارداتیں نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سب سے بڑا پہلوان جو ہوگا میرا اس سے مقابلہ ہو جائے۔ دعا کر کے ان کے دوست جگری دوست ہیں عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے۔ اب سنو جب ان کی دعا ختم ہو گئی، عبداللہ بن جہش کہتے اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اللہ اللہ دعائیں کیسی، جانثاران رسول عبداللہ بن جہش
ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں مولا کریم جب کل کی صبح تیرے رسول کے ساتھ ہم میدان میں جائیں، اے رب ذوالجلال اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جب میں میدان میں آؤں تو کیا ہو مولا دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور دشمنوں کی صفوں میں گر جاؤں، کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے۔ دعا ان کی یہ ہے، سعد ابن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں، ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، احد کے میدان میں جب پہنچے عزیزان گرامی وقار، بات ایسی تھی سعد ابن ابی وقاص سب میں سب سے پہلے آگے آئے تھے، اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا سعد ابن ابی وقاص کے سامنے آیا، جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے، اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ سعد ابن ابی وقاص نے دعا کی تھی، مولا نے سامنا کرا دیا، اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا۔ سعد ابن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے، کبھی سامنے سے جاتے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، بجلیوں کی طرح آواز کرتے، اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے۔ جانتے ہو یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے بی ابی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تنہا تنہا سعد ابن ابی وقاص کی ذات ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا، ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور جس کو رسول اللہ یہ فرمائے پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا۔ جب سن سن چلتے تھے دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان کے سامنے آیا ہوا دشمن ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد ابن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے۔ پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو گھٹائے سے کسی کے، یا رسول اللہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سعد ابن ابی وقاص کی دعا تو قبول ہو گئی اور آپ نے رحمان کا شکر ادا کیا۔ جنگ کا میدان ہے اور گہما گہمی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، کون کہاں ہے کس کو خبر ہے، لیکن جگری دوست تھے عبداللہ بن جہش کی یاری ان کے ساتھ بڑی مشہور ہے۔ جیسے ہی شام ہو رہی تھی ڈھونڈنے لگے میرا جگری یار دکھتا نہیں، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ میرے عزیزوں صحابہ نے بتایا سعد ابن ابی وقاص کو کہ افسوس ہے تمہارے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہوگی۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ایسے اندھادھند ان سے لڑتے رہے، نہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے، نہ کدھر نہ ادھر نہ ادھر۔ دشمنوں نے گھیر لیا عبداللہ بن جہش کو، دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، سامنے سے مار رہے تھے، پیچھے سے مار رہے تھے۔ عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔
اور ایک ایک ٹکڑے کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص نے خبر سنی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا اے لوگوں، رب ذوالجلال کی اس محبت پر قربان، اس نے کل میری بھی سن لی، میرے دوست کی بھی سن لی، اس کی بھی دعا قبول، میری بھی دعا قبول۔ سنو جو کہنا ہے میرے عزیزوں، اس واقعے سے مجھے کہنا کیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص اپنے جگری دوست کی لاش کو دیکھنے آئے، لاش کہاں ہے؟ ٹکڑوں میں بدل گئی، جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ قریب آئے، ان ٹکڑوں کو اٹھایا، اپنے جگری دوست کے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت قریبی یاری ہے، ٹکڑوں کو اٹھایا، ہاتھ میں رکھا، دیکھا ٹکڑے ابھی گرم ہے، گوشت گرم ہے، ہل رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دوست عبداللہ بن جہش کو مخاطب کر کے کہا، اے عبداللہ، کیا کمال کی بات ہے، کل رات ہم نے بھی دعا کی، تم نے بھی دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کیا تھا بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ ہو جائے، رب نے سن لیا، بڑا پہلوان آیا، میں نے اس کو ہر طرف سے مارا اور پرچم اسلام بلند کیا، اور تو نے دعا کی تھی ہر طرف سے تجھ پر تیر آئے اور تیرے ٹکڑے ہو جائے، رب نے تیری بھی سن لی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی، اے عبداللہ، تیری دعا میری دعا سے افضل تھی، تیری دعا میری دعا سے افضل تھی، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، ان کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ ارے میرے عزیزوں، وہ مر جاتے اعلان کرتے ہوئے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ بندہ جگہ جگہ جا کر کے اپنے دردوں کی شکایت نہیں کرتا جو محبت رسول کا بیمار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس نئے سال کی ابتدا ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے سے کر رہے ہیں، حضور پاک کے جانثاروں کے تذکرے سے۔ اللہ کریم، یہ 2024 کی جو ابتدا ہوئی ہے میرے عزیزو، عجیب سی بات ہے، 24 آیا ہے لیکن 12 لوگوں کے ساتھ 24 کا سال شروع ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے۔ میرے عزیزو، اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا اقبال نے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو، کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو۔ اس بات کو لے کر کے چلو، آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دو، دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے۔ یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے، آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی، یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے، بہت بڑا کام ہے۔ ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو، یہ تو چھچوروں کا کام ہے، بہادروں کا کام نہیں۔ بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے، عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی، جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی، آپ کے کام نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک کے ایک اور جانثار ہے، انس بن نزیر، اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے۔ عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو، اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے۔ لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے، یہ بھی مشہور عاشق تھے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں۔ حضور ان کے گھر جاتے تھے، ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے، مکہ سے خط آیا، حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ راز تھا، وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں۔ رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے۔ انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے، ان کی بیوی اندر سے آئی، جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے، ان کی معشوقہ ہے، بے حد محبت کرتے تھے۔ باہر آئی، کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار،
मोहब्बत अपनी जगह, वो रसूलुल्लाह का राज है, वो रसूलुल्लाह का राज है, नहीं बयान कर सकता। कमाल दर्जे का इश्क हो मेरे अजीजों, आज के वो मजाजी आशिक तो माँ बाप को लात मार देते। 6 महीने की मोहब्बत क्या होती है, ये माँ बाप को ठोकर मारकर चले जाते हैं। अनस बिन नुज़ैर अपनी उस बेहद मोहब्बत करने वाली औरत से कहते, खबरदार इस मामले में मत आना। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन तो लिया है दीवार के पीछे से। खत में क्या था, मक्का से आया है खत, जंगों के हालात बताए गए, आप पढ़कर सुना रहे थे, बीवी ने सुन लिया था। इसके बाद हुआ क्या, अनस बिन नुज़ैर ने सीधे गर्दन पकड़ ली। कहा, गर्दन पकड़ ली अपनी उस औरत की, कहा उस वक्त तक हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह बयान न फरमाते, हुक्म ना आ जाए। मोहब्बत अपनी जगह पर, इश्क अपनी जगह पर, हुजूर के मामलात अपनी जगह पर। हुजूर के पास गर्दन पकड़ करके ले आए, दौड़ते हुए कहा, हुजूर ने पूछा, क्या हुआ अनस, इसको क्यों पकड़ लाए? कहा, या रसूल अल्लाह, इसने हमारे राज को दीवार पीछे से सुन लिया। मेरे आका, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं, मुझ पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, आपके राज को इफ्शा करने की सजा में मैं कहीं मुलविस ना हो जाऊं। हुजूर पाक ने फरमाया, गर्दन छोड़ दो, आजाद कर दो, वो भी मेरी सहाबिया है। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसे राज उसके पास भी महफूज है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन से हाथ हटा दिया और फिर मुस्कुरा कर बीवी से कहा, पहली वाली मोहब्बत फिर बाकी है, जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर बाकी है। लेकिन याद रखना, हमारी मोहब्बत का मेयार थर्मामीटर सिर्फ कदम रसूल है, वो जो ना हो तो, हाँ, ये हमारा थर्मामीटर है। यही बरेली का मिजाज है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये वो सहाबा की मिसालें मैं आपको रखा हूं। उहद के मैदान में एक दो नहीं, कई मिसालें आपको पता है। वो दूल्हा भी शरीक हुआ उहद के मैदान, जिसकी आज शादी हुई और सुहाग रात मना रहा अपनी बीवी के साथ, और शब्बाशी करने के बाद उठकर दौड़ा, मैदान में आ गया जिस दिन उसका वलीमा है, और उहद के मैदान में तलवार लिए लड़ रहा है और शहीद भी हो गया। कौन है ऐसा जो अपने वलीमे के दिन शहादत पा रहा? वलीमा है, कल शादी हुई है, बीवी को घर लाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीवी को बगैर बताए छुपाए प्लानिंग करके भाग आया हो। रात को बिस्तर से उठ करके अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने तुझे दुल्हन तो बना लिया, लेकिन कानों में आवाज आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मदीने वाले निकल पड़े हैं, लिहाजा मेरा घर में रहना किसी हालत सही नहीं, चाहो तो तलाक ले लो, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लो, या तो फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। वो खातून ऐसी नहीं थी, वो कहती कि कहां से तुम आज के आज शादी करके लाए और किसके हवाले छोड़ जा रहे हो और मुझे सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो? नहीं, वो खातून है, मदीने की, कहती है, ऐ मेरे सरताज, गम किस बात का, आप मुझे तलाक की बात क्यों करते हैं? चाहे अल्लाह की मर्जी पर मैं कायम हूं, अगर आप लौट करके आए तो फखर से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये जज्बा कहां है? वो मदीने वालों के अंदर था, जिन्होंने सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर किया। ऐ मेरे अजीजों, ये सारी बातें रखने के बाद सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, आज भी इन अंधेरियों से हमें कोई चीज निकाल सकती है तो हुब्बे मुस्तफा। आ जाओ उनके दरबार में, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। इसलिए कि इस अकीदे के साथ मैं बात अपनी खत्म करता हूं। आज लोगों को ऐसा गुमान होता होगा, थोड़ा इस पार्टी में चले जाएं, इस पार्टी में चले जाएं तो सकता इनकी है, हुकूमत इनकी है, कुछ हो जाएगा। यूपी में तो देखा है, जिसकी गवर्नमेंट आती है हर कार पे उसी गवर्नमेंट का झंडा लगा लेते हैं। बीजेपी है तो बीजेपी का, कांग्रेस है तो कांग्रेस का, सपा है तो सपा का, झंडे वहां पर बदलते रहते हैं, जिसकी आए उसकी। मेरे अजीजों, ये मिजाज तो दुनिया वालों ने दिया है,
کہ سکتا حکومت جس کے پاس آ جائے. ارے بڑے بڑے نیتا بدل کر ادھر سے ادھر پارٹی میں چلے جاتے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کرتے ہیں وہ؟ ارے وہ لوگ بھی بہت عقل مند ہیں, کہتے ہیں جن کی حکومت ہے ان کے ساتھ جانے سے تھوڑا فنڈ تو ملے گا, کام تو ہوگا, بھلائی تو کر سکیں گے. یہ تو ان کی دلیل ہے, بہت اچھی دلیل آپ نے دی کہ جس کی حکومت ہے اس کے ہاں جانے سے فائدہ ہوتا ہے. اسی کو تاج الشریعہ نے ہمیں یہ کہا تھا, اے سنیو تمہیں پتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسمان کر دے, سریا کو سرا کر دے. تو پھر جس کی چلتی ہے وہیں جانے سے فائدہ ہے, تو پھر آ جاؤ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر میں کہتا ہوں وہ تمہارے جھنڈے ہیں جو بدلتے ہیں, ہمارا جھنڈا کبھی نہیں بدلتا. ہم جس کے مدخواہ ہیں, دنیا تو دنیا ہے, ہمارا مزاج یہ ہے حشر میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں, خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور